السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو اسٹیپ آؤٹ ود نادیہ انجم۔ آج میں آپ کو اسلامی دنیا کے عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد کے عظیم کارناموں سے آگاہ کروں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ناظرین، 8ویں صدی عیسوی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو تقریباً 75 برس گزر چکے تھے اور مسلم دنیا پر خلیفہ الولید اول کی حکومت تھی، دمشق اسلامی دنیا کا مرکز اور اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ مسلمان خلفاء اپنی حکومت کی سرحدوں کو بڑھانے میں کوشاں تھے۔ ولید وہ خوش قسمت خلیفہ تھا جس کو مسلم دنیا کے ہیرے موسیٰ بن نصیر، محمد ابن قاسم، کریمہ بن مسلم اور مسلمہ بن عبد الملک جیسے عظیم سپہ سالار اور بہادر جنگجو اپنے دور حکومت میں میسر آئے، جنہوں نے پوری دنیا میں دین اسلام کو نہ صرف پھیلایا بلکہ اپنی فتوحات کے جھنڈے پوری دنیا میں گاڑ دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب موجودہ اسپین اور پرتگال کے اندرونی حالات بے حد خراب تھے اور عیسائی حکومتیں پادریوں کے زیر تسلط تھیں۔ یہ پادری عیاشی میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ عیسائی مذہب پادریوں پر بہت سی پابندیاں بھی عائد کرتا تھا، لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر حسین عورتوں سے اپنی خانقاہوں کو سجائے رکھتے۔ عوام اپنے پادریوں اور حکمرانوں کے مظالم سے بے حد نالاں تھی اور یہودی قوم جانوروں سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی۔ اسپین میں گات خاندان کا آخری بادشاہ وٹیزا کافی حد تک عیاش پرست ہونے کے باوجود اپنے ملک میں کافی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سے کچھ بہتری آئی، لیکن پادری یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے اور یہ سب وٹیزا کے خلاف جمع ہو گئے۔ وٹیزا کی حکومت کو ختم کر کے ایک بوڑھے فوجی آفیسر کنگ راڈرک کو اقتدار پر لا بٹھایا، جس کا شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس زمانے میں اسپین میں ایک روایت تھی کہ گات خاندان اور اس کے علاوہ امراء، نواب اور شاہی خاندان کے لوگ اپنے بچوں کو شاہی دربار میں اور لڑکیوں کو ملکہ کے زیر تسلط پرورش کے لیے بھجوایا کرتے تھے اور وہیں پر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کیا جاتا تھا، اور اس تمام کاوش کا مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کی وجہ سے ان کے والدین بغاوت نہ کریں۔ کاؤنٹ جولین، جو کہ ایک سردار تھا اور جس کی ایک بے حد حسین لڑکی تھی، کنگ راڈرک کے محل میں تھی۔ کنگ راڈرک نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، جس کی خبر ملتے ہی کاؤنٹ جولین کنگ راڈرک کا شدید دشمن اور مخالف ہو گیا۔ اس کے جواب میں اس نے شمالی افریقہ کے حاکم موسیٰ ابن نصیر کو اسپین پر حملے کی دعوت دی، پھر خود بھی اس سے ملاقات کی اور تمام حالات بتا کر حملے کے لیے آمادہ کر لیا۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ ابن نصیر کو ہر طرح کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ موسیٰ ابن نصیر نے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے خلیفہ الولید سے اجازت طلب کی اور بتایا کہ یہاں ایک خلیج ہے جس کو پار کر کے اسپین میں داخلہ ممکن ہے۔ پھر اس نے اپنے غلام طریف ابن مالک کو 500 سپاہیوں کے دستے کے ساتھ خلیج پار کرنے کا حکم دیا، جس نے حملہ کر کے ساحلی علاقے فتح کیے اور مال غنیمت جمع کر کے واپس آ گیا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری تھا، جس میں ہمیشہ غلام پیش رہے تھے، جیسے بلال حبشی، سلمان فارسی نامور ہیں، اور کئی دوسرے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ایسے ہی ایک آزاد کردہ غلام کا نام طارق تھا، بربر قوم سے تعلق رکھتا تھا اور بے حد ذہین اور بہادر ہونے کی وجہ سے بربر فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا۔ موسیٰ ابن نصیر نے فیصلہ کیا کہ طارق کو 7,000 فوج دے کر خلیج پار روانہ کیا جائے۔ اب طارق ابن زیاد اپنی فوج کے ساتھ جبل طارق کے قریب اترا۔ یہ سب لوگ بربر قوم سے تھے اور چند ایک عرب تھے۔ اس جگہ کا نام طارق ابن زیاد کی وجہ سے ہی جبل طارق پڑ گیا، جس کو آج کل جبرالٹر کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک جاگیردار نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہو گیا اور بھاگ گیا۔ اس نے کنگ راڈرک کو اطلاع بھجوائی اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ راڈرک اس وقت کسی دوسرے شہر میں مہم جوئی میں مصروف تھا۔ وہ فوراً جبرالٹر کی طرف 1,00,000 فوج کے ساتھ بڑھا اور طارق بن زیاد نے موسیٰ ابن نصیر سے مزید امدادی فوج طلب کی اور اس نے 5,000 سپاہی اور بھی بھیج دیے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی اور مخالفت میں 1,00,000 فوج آمنے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ بہرحال کشتیاں جلانے کے بعد طارق ابن زیاد نے ایک بے حد مشہور اور ناقابل فراموش تقریر کی اور کہا، اے میرے سپاہیوں،
یہ تمام زمین اللہ کی ملکیت ہے اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جہاد کے لیے بھیجا تاکہ ہم اس ایک اللہ کی راہ میں کفار سے جنگ کریں اور پوری زمین پر فتح حاصل کریں۔ اب تم لوگوں کے فرار کا کوئی راستہ نہیں، دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر پیچھے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب آگے بڑھو اور حملہ کرو، جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ کرنا، اور جب میں رک جاؤں تو تم بھی رک جانا۔ میں اس سرکش پر حملہ کر کے دست بدست مقابلہ کروں گا۔ اگر میں اس حملے میں مارا جاؤں تو تم رنج و غم نہ کرنا اور آپس میں سے کسی اور کو اپنا رہبر بنا لینا۔ طارق ابن زیاد نے جب اپنے سپاہیوں کو مایوس دیکھا تو اپنے کچھ سپاہیوں کو کشتیاں جلانے کے لیے بھیجا۔ کشتیاں جلتے دیکھ کر راڈرک اور اس کے سپاہی بے حد حیران ہوئے۔ جب تمام کشتیاں جل چکیں تو راڈرک اور اس کی فوج کو یہ حکمت عملی بالکل سمجھ نہ آئی۔ ادھر راڈرک اپنی فوج سمیت سامنے تخت پر سوار تھا۔ میدان میں داخل ہوتے ہی اس نے حملہ کر دیا اور مسلمان تو مقابلے میں موجود تھے ہی۔ لیجئے جنگ شروع ہو گئی۔ طارق ابن زیاد سب سے آگے موجود تھا۔ 1,00,000 فوج جو جدید اسلحے سے مزین تھی کا مقابلہ 12,000 بہادر پردیسی مسلمان فوجیوں کے ساتھ تھا، جن کا مکمل بھروسہ صرف تلوار پر تھا اور توکل اللہ تعالیٰ پر۔ 1,00,000 سپاہی ہونے کے باوجود یہ 12,000 بے یار و مددگار مسلم فوج اس ہر قسم کے جدید اسلحے سے لیس فوج سے بھی ہر لحاظ سے بہتر تھی، کیونکہ یہ مسلمان فوجی جذبہ جہاد سے بھرپور جام شہادت نوش کرنے کے لیے بےتاب تھے، جبکہ کنگ راڈرک کی فوج شدید ذہنی انتشار کا شکار تھی۔ اس لیے عین جنگ کے عروج پر اندلس کے گات خاندان کے افراد پسپا ہو کر الگ ہو گئے۔ ان کے الگ ہونے کی وجہ سے کنگ راڈرک نے شکست فاش کھائی اور میدان جنگ سے ایسا غائب ہوا کہ آج تک تاریخ میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اب مسلمان یہ جنگ جیت چکے تھے۔ دوسری طرف کاؤنٹ جولین نے مسلمان فاتح طارق ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ چونکہ ہسپانویوں کے دل پر مسلمانوں کا رعب چھا چکا ہے تو آپ پورے ملک میں اپنی فوجیں پھیلا دیں اور پایہ تخت پر خود فوج کشی کریں۔ اس کے ساتھ ہی کاؤنٹ جولین نے کچھ گائیڈز بھی مہیا کیے اور ملک کے مختلف شہروں کی جغرافیائی اور سیاسی حالات سے بھی آگاہ کیا۔ لیکن اسی دوران موسیٰ ابن نصیر کا پیغام آیا کہ میں عنقریب پہنچنے والا ہوں، میرے بغیر آگے مت بڑھنا۔ لیکن طارق بن زیاد اس وقت ایسے حالات میں تھا کہ وہاں رک بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ طارق بن زیاد نے کرتبہ، غرناطہ اور دوسرے اہم صوبوں کی طرف اپنی فوجیں روانہ کر دیں اور موسیٰ ابن نصیر رمضان 93 ہجری میں اندلس پہنچا اور کاؤنٹ جولین کے گائیڈز کی مدد سے کرمونا کے صوبہ کی طرف بڑھا۔ کیونکہ اس کو فتح کرنا سب سے مشکل تھا، اس لیے اس کے لیے ایک الگ حکمت عملی اختیار کی گئی۔ کاؤنٹ جولین کے آدمیوں نے کرمونا جا کر اپنے آپ کو شکست خوردہ ہسپانوی ظاہر کیا، جس پر وہاں کے لوگوں نے ان کو آسانی سے پناہ دے دی۔ ان لوگوں نے رات کے قیام کے دوران کرمونا صوبے کے محل کا دروازہ کھول دیا، جس پر پہلے سے تیار شدہ موسیٰ ابن نصیر کی فوج اندر داخل ہو گئی اور کرمونا کو بغیر جنگ و جدل کے فتح کر لیا۔ اسی دوران بادشاہ ولید کا خط پہنچا کہ فوراً واپس آ جاؤ، لیکن مہم میں بے پناہ مصروفیت کی بنا پر واپسی ممکن نہ تھی۔ اسی طرح مختلف علاقے فتح کرتے ہوئے موسیٰ ابن نصیر تلبیلہ پہنچا، جہاں پر طارق ابن زیاد اپنی فاتح فوج کے ساتھ موسیٰ کا منتظر تھا۔ طارق کو دیکھ کر موسیٰ کو اپنی حکم عدولی یاد آ گئی۔ طارق کی اس حکم عدولی کی وجہ سے موسیٰ سخت ناراض تھا، لیکن خود ایک سپاسالار تھا۔ حالات کو جاننے کے بعد موسیٰ نے طارق کو معاف کر دیا۔ ناظرین، آپ کو آگے بتائیں کہ اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ موجودہ اسپین اور پرتگال کے تمام علاقے فتح ہو چکے تھے اور موسیٰ اور طارق آگے بڑھنے کا سوچ رہے تھے۔ اور پھر وہ جو ہی فرانس کی طرف بڑھے، اسی وقت ولید کا پھر سے پیغام آیا کہ دونوں جلد واپس آئیں اور دربار میں حاضر ہوں۔ موسیٰ ابن نصیر نے اپنے بیٹے کو نائب مقرر کیا اور طارق ابن زیاد کو لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ یہ دونوں اپنے ساتھ بے پناہ مال غنیمت، 24 گات، تاج، نوادرات اور بے شمار دولت لے کر ولید کے دربار میں پہنچے، جس پر ولید بے حد خوش ہوا۔ دونوں کو بہت سے تحفے تحائف اور انعام و اکرام سے نوازا اور خوب تعریف بھی کی۔ لیکن ولید اس وقت خود سخت بیمار ہو گیا، اس لیے اس ملاقات کے 1 ہفتے کے دوران اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی سلمان ابن ملک تخت نشین ہو گیا۔
ناظرین، اس وقت بھی سیاسی حالات ٹھیک نہ تھے۔ یہ تمام فاتح سپہ سالار بہت عظیم شخصیات تھیں، لیکن ان کا انجام بہت دردناک اور عبرت زدہ تھا۔ سلمان بن عبد الملک نے سب سے پہلے محمد ابن قاسم کو معزول کر دیا اور عراق جانے کا حکم صادر کر دیا، جہاں پر اسے قید میں طرح طرح کے مظالم دے کر قتل کروا دیا گیا۔ دوسرے فاتحین کا بھی کم و بیش یہی انجام ہوا۔ موسیٰ ابن نصیر پر مال غنیمت کی خود برد کا الزام لگایا گیا اور تمام انعام و اکرام پر قبضہ کر لیا گیا، اور ساتھ ہی لاکھوں روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا گیا جسے وہ کبھی بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ کا دمشق میں انتقال ہو گیا۔ کل اسی طرح طارق ابن زیاد کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ بھی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا بھی دمشق میں انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اب اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے نوازے اور ایک بہترین مسلمان ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔